ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مبتلى گر تمہیں خواہی مسلمہ عزیزتاً نیست ممکن جز بقرآن عزیزتاً وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ مپندار سعدی کے راہ صفا توا رفت جز بر پہ اے مصطفی خدایا بحق بنی فاطمہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں سانسوں پہ کھڑا ہے یہ چالیاں موت کی پردور آندھی جسم اس سے ٹکرائی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں مل جائے شنیدم کے در روز امید و بیم شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بنے کا بے بخش ارشاد باری تعالیٰ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے ذرا ہر ایک وہ ایمان والے نہیں ہیں ہماؤں بھی مومنی ایمان والے ایمان نہیں لائے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں شعور بھی نہیں ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھایا اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک باوجہ اس کے مجھے جھوٹ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں آگاہ رہو بے شک یہی فسادی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں جب اسے کہا جائے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے بے وقوف معذرت آگاہ رہو خبردار بے شک یہی بے وقوف ہے لیکن نہیں جانتے ہیں اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مزاح کر رہے ہیں استہزاء کر رہے ہیں تمسخر ٹھٹھا
اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا اور انہیں مہلت دے رہا ہے ان کی سرکشی میں. یہ یا مہون پھٹکتے پھر رہے سرگرداں. یہی لوگ جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کہے تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا اور یہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے. ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا. جب اس کا ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا. اور وہ دیکھتے بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, یہ نہیں لوٹیں گے. یا مثل اس کے جو بارش ہے آسمان سے, اس میں اندھیرا ہے, رات ہے اور برق ہے, اور کر لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کے ڈر سے, میرا سوائی کڑک سے, حضر الموت, موت کا ڈر سے. اور اللہ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے. قریب ہے بجلی چمک لے ان کی نگاہوں کو. کلما اذانہم مشوا فیہ, جب کبھی ان کے دائیں بائیں کا وہ روشن ہوتا ہے تو اس میں وہ چل پڑتے ہیں. جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے مشوا فیہ, چل پڑتے ہیں. اور جب اندھیرا ہو جائے ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ لے جائے گا ان کی سمع و بصر. بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات, پہلا رکوع ہم نے پڑھا, یہ دوسرا رکوع کی مکمل پڑھ لیا آج ہم نے. اور سورہ بقرہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے, اور سورہ بقرہ کی فضیلت اس کو اونٹ کے کوہان سے تشبیہ دی گئی ہے. حوامی میں سبا قرآن کی 7 صورتیں جن کے آغاز میں حامیم ہے ان کو خلاصۃ القرآن کہا جاتا ہے, اور سورہ بقرہ اس کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں عبادات بھی ہے, معاملات بھی ہے, ایمانیات بھی ہے, سماجی کاموں کا ذکر بھی ہے, حقوق اللہ بھی ہے, حقوق بات بھی ہے سر. اور فرمایا قیامت کے دن بلایا جائے گا اہل قرآن کہاں ہیں. تو جب اہل قرآن, قرآن کو پڑھنے والے, قرآن سے تعلق رکھنے والے, اس پہ ایمان رکھنے والے, تو سورہ بقرہ اور آل عمران ان پہ صاحبان کی طرف. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس روایت میں جس گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جائے اس میں شیاطین داخل نہیں, اس میں شیاطین داخل نہیں. سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ نے کتاب کی عظمت کو اجاگر کیا کہ لا ریب فیہ, اس کتاب میں کچھ شک نہیں. یہ متقین کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہے ان کے لیے بہت کارگر ہے, یہ رہنمائی کا کام ہے. قرآن میں ایک صورت میں سورہ تغابن میں اللہ نے کہا کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا, پھر یہ 2 طرح کے ہوئے. والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تم میں سے کچھ مومن ہیں کچھ کافر. یہاں ذرا وہ 2 گروہ بندی میں 2 طبقے متعارف ہوئے, یہاں 3 طبقے متعارف. پہلی 4 آیتوں میں ایمان والے متقی حضرات, ان کی کچھ نشانیاں گنوائی. یؤمنون بالغیب پہلی نشانی, ویقیمون الصلاۃ دوسری نشانی, ومما رزقناہم ينفقون تیسری, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک چوتھی نشانی, وبالآخرۃ هم یوقنون پانچویں نشانی, ان کا آخرت پہ بھی یقین مکمل ہے. کبھی بھی وہ آخرت کو تذبذب کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, تردد سے نہیں دیکھتے. آخرت میں یہ تو ہی ایمان والے. رانا صاحب کون سا طبقہ؟ الگ اعلان, آسمان کے نیچے جہاں بھی ان کا بسیرا ہو وہ ڈنگے کی چوٹ پہ کہتا ہم ایمان والے. نفع نقصان کی کوئی پرواہ نہیں. کوئی آنکھ پھوڑے, گلا کاٹے, گلائی بلوڑے, دانت توڑے, کوئی صبر نہیں. وہ اپنے ایمان کا پکا اظہار کرتے ہیں. تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کے ہاں, اور یہی لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں. اس کے بعد اسی کے مد مقابل دوسرا گروہ, اس کو اللہ نے 2 آیتوں میں بیان کیا, وہ کافر لوگ جو اعلانیہ کفر کر رہے ہیں. ابو جہل جیسے, اس نے دن کے اجالے میں بھی اللہ اور اس کے نبی کا انکار کیا, اور رات کے اندھیرے میں بھی, چوک چوراہوں میں بھی اس نے انکار کیا, اور گھر میں بیوی کے پاس بیٹھ کر بھی نہ وہ توحید کو مانتا ہے, نہ نبی کی رسالت کو مانتا ہے, نہ قرآن کی صداقت پہ ایمان ہے, نہ خلافت. تو یہ اعلانیہ کافر.
ان کے متعلق اللہ نے فرما دیا ختم اللہ علیہ قلوبہم، یہ اپنی نالائقی اور کفر کی وجہ سے اس نہج میں پہنچ گئے، اب یہ ہدایت نہیں قبول کرے۔ ان کی بیماری اتنی راسخ ہو گئی، اتنی جڑ پکڑ گئی، اس بیماری کے ساتھ ہی یہ کفر کے کینسر کے ساتھ ہی قبر میں جائیں گے، علاج نہیں ہو۔ لا الہ الا مگر یہ ایسی بیماری ہے، دنیا کی جتنی بیماریاں سب دنیا میں رہ جاتی ہیں، آگے نہیں۔ یہ بیماری کفر کی ایسی ہے جو آگے بھی ساتھ جائے گی۔ بیعت کے دو طبقے ہو گئے، تیسرا ایک طبقہ وہ ہے منافقین کا۔ تو آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں ان کا ذکر ہے، اور ایسا توجہ ہو، 4 آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر، جمیل کتنی آیتوں میں؟ اور 2 آیتوں میں کفر والوں کا ذکر، اور تقریباً 13 آیات پہ مشتمل منافقین۔ یہ سب سے خطرناک ٹاپک ہے۔ یہ منافقین بھی 3 طرح کے ہیں۔ عام تو آپ نے سب سنا 2 طرح کے، تھوڑی سی جو پہلا درجہ ہے اس کے پھر 2 طبقے۔ ایک وہ ہے جو زبان سے تو اقرار کر رہا ہے، دل سے اقرار نہیں کر رہا ہے، یہ مشہور طبقہ ہے۔ اور یہ منافقین کو جو اصطلاح ہے، منافق اس کو کہتے ہیں جو ایمان کا اظہار کرتا ہے زبان کے ذریعے سے اور قلب سے اس کی تردید اور تکذیب کرتا ہے، دل سے اس کی تردید کرتا ہے ایمان کی۔ یہ تو شریعت کی اصطلاح میں منافق۔ اس پہ ایک صورت بھی ہے، سورہ منافقون، اذا جاءک المنافقون قالوا، یہ سورہ جمعہ سے اگلی صورت، سورہ جمعہ اس سے اگلی صورت۔ اور قرآن کی نزول کے اعتبار سے آخری صورتوں میں سورہ توبہ ہے، اس میں بڑا وسیع ذکر ہے منافقین۔ ایک تو منافق کی نشاندہی یہاں ہے کہ وہ، اور لغوی اعتبار سے منافق، ہمارے عربی علوم کے ماہرین نے لکھا ہے کہ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق لغوی اعتبار سے جو چوہے کا بل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ چوہے کا سوراخ، زمین میں سوراخ بنا ہوتا ہے، وہ بھی چونکہ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، ایک سوراخ میں داخل ہوا ان کا یہیں سے نکلے گا، یہیں پانی ڈالو، وہ اگلے سے نکل جاتا ہے، اس نے کئی سوراخ اور بنا، یہ بھی ایمان والوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ خیر یہ لغوی اعتبار سے، تو شرعی اعتبار سے جو زبان سے تو ایمان کا اظہار کرے اور دل میں اس ایمان کا بسیرا ایمان کا، تو یہ منافق 3 طرح کے، 2 طرح کے وہ لوگ، ایک تو یہ جو اعلان، جو ایمان کا اظہار کر رہا ہے اور قلم میں اس کی تصدیق ایمان کی نہیں کر رہا، ایک تو یہ ہے۔ ایک منافق وہ ہے جو زبان سے بھی تذبذب کی حالت میں کہتا ہے، دل میں بھی تذبذب ہے، وہ ایمان کے بارے میں تذبذب میں ہے اور کفر کے بارے میں تردد میں، شک میں، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جس طرح ایک آدمی جناب لکھے، وہ دوائی کھا لوں کہ نہ کھاؤں، کھانا کھا لوں کہ نہ کھاؤں، چائے پیوں کہ نہ پیوں، تذبذب ہے۔ تو نہ اس کو کفر پر یقین ہے نہ ایمان پہ یقین، ایمان قبول کروں پھر تذبذب، کفر پہ رہوں اس پہ بھی تذبذب، اس کو ٹھہراؤ دل جمی کسی بات پر نہیں۔ یہ ایک منافق ہے، اس کا ذکر بھی فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے شک میں بھی تردد میں پڑے ہوئے۔ ویسے قرآن کی لفظ سورۃ توبہ 10واں سپارہ، فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے شک میں بھی شک میں پڑے ہوئے، ایک منافق۔ اور تیسرا منافق وہ ہے، اس دونوں منافقوں کو کہتے ہیں اعتقادی منافق، عقیدے کا منافق، نظریاتی منافق، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اور یہ منافق ہوگا جو جہنم کا آخری کھڑے، خطرناک، یہ کافر سے۔ اور تیسرا منافق ہے وہ عملی ہے، وہ کلمہ گو مسلمان ہیں، وہ جو زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اللہ کی توحید کا، ایمانیات کا، اور دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں، مگر کردار کی دنیا میں منافق ہے، عملاً منافق ہے۔ اور ایسے منافقوں کی ہمارے ہاں اتنی بھرمار ہے، اتنی بھرمار ہے، وہ شاید تعداد میں مومنین سے بھی زیادہ ہے، شاید میں یقین سے نہیں کرتا، شاید تعداد میں ایسے امری منافق
اس کی ایک روایت میں 5 نشانی، ایک روایت میں مشہور میں 3 نشانی ہے۔ اذا تؤمن خان، امانت رکھو تو خیانت نہ کرے، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو، واذا وعد خالف، جب وعدہ کرے تو رن صاحب بڑے ہلے تھے جب میں نے کہا تھا شاید وہ تعداد میں ایمان والوں سے زیادہ ہیں، تو دیکھ رہے یہ 3 صحیح بات، امانت میں خیانت، اور گفتگو میں جھوٹ، اور وعدہ خلافی، اور کیا ہے یہ عام چیز یہ ہے۔ 3 نشانی۔ یہ عملی منافق، یہ کیا ہے عملی منافق ہے، نظریاتی نہیں۔ یہ مومن ہے اللہ کا، تو یہ اس کا عمل منافقوں جیسا ہے، تو اس عمل پہ یہ فاسق کہلائے گا، فاجر کہلائے گا، گنہگار کہلائے گا، عاصی کہلائے گا، آثم کہلائے گا، ہوگا ایمان۔ جس طرح نماز نہ پڑھنے والا، روزہ نہ رکھنے والا، حج نہ کرنے والا کردار کی دنیا وہ عملاً منافق ہے۔ فرمایا بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پہ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں، وہی ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ فرمانے واللہ یعلم انک رسول، میں اللہ جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، انی غلط صحیح ہے نا، اور یہ گواہی دیتے ہیں آپ کے رسالت کی، میں اللہ گواہی دے رہا ہوں انہی لفظوں میں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا، جھوٹ بول رہے ہیں ایمان والے۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سب توجہ ہو، اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جس کے علم میں کوئی بات نہ ہو۔ جب علم میں کوئی بات ہو تو اس کو دھوکہ ہوتا ہے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور، علیم کل ہے، ساری کائنات کے علم ان کے پاس ہے۔ ما کانا ما یکون، جو تھا، جو ہے، جو ہوگا، اللہ کے دھوکہ دے۔ مفتی حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ اصل میں دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کے نمائندے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو نبی کو دھوکہ دینا گویا کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، گویا کہ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ من والہ فرما رہے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ مجھے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ ویسے توجہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بہتر زبان جو آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں وہ مجھے اللہ ہی کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں۔ تو نبی کو دھوکہ دینا، اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے مجھے دھوکہ ہے، یہ کسے دھوکہ دے؟ مجھے۔ ہاں، اور فرمایا ومن یطیع الرسول، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے مجھے اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت میری اطاعت۔ تو نبی کو دھوکہ، مجھے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات وہ کتنی خوبیوں کے مالک ہے، مجھے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں میں صحابہ کرام ان کو دھوکہ دے، ان کو دھوکہ دینے تو کامیاب ہو گئے نا، وہ تو پھر اللہ نے نشاندہی فرمائی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے وہ رازدار نبی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بتلا دیا تھا اللہ کے نبی نے، اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا، نبی نے ان کو بتلا دیا تھا فلاں 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 یہ منافق، پوری لسٹ دے دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے اتنا بتا دو کہ ان میں میرا نام تو نہیں، تھوڑا نام ہی ہے۔ ڈرے، کتنے ڈرے ہوئے تھے، کتنا خوف تھا، باعمل ہونے کے باوجود ڈرے۔ کتنا خوف، کیا کام، کیا شان ہے ان کی۔ آگے ان کی تعریف میں جملے آ رہا ہے، اور جنہوں نے ان کو برا کہا اللہ اس کو اسی زبان میں اسی لہجے میں جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا، دھوکہ دے رہے ہیں، دیا دھوکہ دے رہے ہیں، کامیاب نہیں ہوئے، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کردار کا نتیجہ کیا نکلے گا اگلے جہاں، اس عمل کا کتنا نقصان ہمیں سہنا پڑے گا کیا مطلب، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے۔ وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں ہے ابھی اس کو ان نقصان کا، اس دھوکے کا اندازہ نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے،
رائے صاحب بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی اور روحانی. یہ ایک اجسام کے اندر، اور ایک یوں کہہ لیں کہ ظاہری بیماری ہوتی ہے، ایک باطنی بیماری. ظاہراً جسم میں خرابی اور ایک اندر کی خرابی. تو جو ظاہری بیماری ہوتی ہے اس کو تو کہتے ہیں کہ سودا کا غلبہ ہو گیا، صفرا کا غلبہ ہو گیا. ایک اور ایسا لفظ ہے طب کی دنیا میں. اب میڈیکل لائن والوں کو تو ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں، کہ شاید مانتے ہوں گے تھوڑا بہت. روحانی نہیں، سودا بلغم کا غلبہ ہو گیا، یہ بیماری ہو گئی. سودا کا غلبہ، صفرا کا غلبہ، تو اس کو اعتدال پہ لاتے ہیں، پھر بندہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ تو ہوتی ہے باہر کے جراثیم. یہ بیماریاں ماحولیات آلودگی کے جو جراثیم مؤثر ہوتے ہیں ان سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں فاصلے رکھو، ماسک بھی چڑھا لو. چلو سر، وہ گجروں نے شروع کیا تھا وہ ہم تک پہنچ گیا. ٹکے تو شروع کی تصویروں نے. تو خیر بہرحال احتیاط میں کوئی مسائل نہیں. شریعت نے احتیاط کو رد نہیں کیا. میں نے مزاح بات کہہ دی، شریعت نے احتیاط کو کہیں بھی رد نہیں فرمایا. احتیاطی تدابیر کا شریعت نے رد نہیں کیا، اس میں کوئی مذائق نہیں ہے احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا. تو جس طرح علاج معالجہ حصہ ہے، اس طرح احتیاطی تدابیر بھی حصہ ہے، اس میں کوئی مذائق نہیں. تو فرمایا ایک تو یہ بیماری ہے یہ جو جسمانی، اور ایک قلب کی بیماری ہے. قلب کی بیماری کفر ہے، شرک ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے. یہ بیماری ہے. اور جس طرح ان بیماریوں کا علاج ہے اس طرح ان کا بھی علاج ہے. ان کے معالج ہیں، ان کے بھی معالج ہیں. یہ کفر کا معالج وہ انبیاء اور رسول ہیں سب سے، اور ان میں سب سے اس سلسلے کی کڑی امام الانبیاء جناب سب سے بڑے طبیب ہیں اس مرض کے کفر کا علاج کرنا. چنانچہ 1,24,000 صحت یاب ہوئے. وہ مرض نہیں تھے نا، وہ ان کے دل میں کفر ہی تھا نا، شرک ہی تھا. اور پھر اب ہمارے دل میں کفر شرک تو نہیں ہے، مگر روحانی بیماریوں میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے اور تکبر ہے. تکبر اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی مہلک بیماری ہے کہ وہ جناب ایک آدمی چاہے تو وہ پہاڑ اتنا بڑا اس کو آہستہ آہستہ تنکے سے اٹھا کے ممکن ہے اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دے، مگر اس کو اندر سے نکال کے دل کو صاف کر دے نا، اتنا مشکل ہے. یہ نکلنے کا نام شیطان نے کی کیسی آنا خیر ہوگی میں کہتا یہ. تو یہ اور فزادہم اللہ مرضا، ان منافقین نے اپنے دل کی بیماری کو بڑھایا. اللہ نے ظاہر کر دیا کہ اب یہ واقعی خطرناک درجے میں چلے گی. اللہ نے بھی ان کی بیماری کو اور موقع دے دیا بڑھنے کا. نا علاج کرو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. رائے صاحب 2 آیت پیچھے لفظ تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کافروں کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ بڑا، اور یہاں لفظ کیا ہے علی. اس میں تھوڑا سا فرق ہے، توجہ ہو، یہ علمی بات ہے، توجہ ذرا انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے. کافروں نے اپنی استعداد کو خراب کر لیا، کافروں نے اپنی استعداد کو خراب کر لیا، کفر پہ ڈٹے گئے، ان کے لیے بڑا تھا. اور انہوں نے استعداد آئی، زبان سے ایمان کو مانا، دل سے نہ مانا، ان کے لیے اللہ نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب وہ ہوتا ہے جس عذاب کا احساس بھی ہو، ہائے کاش موقع تو مجھے ملا، فلاں فلاں کی نبی کی صحبت تو ملی تھی، ہائے کاش میں دلوں بھی مان لیتا. اس لیے ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب دردناک جو ہر لمحے ان کو تکلیف دے گا، بڑے عذاب سے زیادہ خطرناک، اس سے بھی زیادہ خطرناک، اس سے زیادہ. ان کو احساس کا عذاب بھی ہوگا نا ساتھ. یہ احساس کافر تو کہے گا میں نے نہیں مانا، بھگت رہا. تو ان کے لیے دردناک بے ایمانہ ہوگا کہ ان کو احساس بھی ہوتا رہے گا. ہم نے زبان سے کہا تھا یار دل سے بھی کہہ لیتے، ہائے افسوس دل سے ہی کہہ لیتے، ہائے دل سے بھی کہہ لیتے. یہ جو احساس کرنا، تو اس کے لیے بعض لوگ مثال بھی دیتے ہیں. تو
ایک آدمی ایسے علاقہ جہاں بکثرت پھل ہوتے ہیں وہاں رہ رہا ہے، اور پھر وہ ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں وہ پھل نہیں ہے، اب اس کے سامنے پھل پیش کیا جائے تو اس کو احساس ہوتا ہے یار اتنے میں ہم ایک دانا کھان لیا قرآن ہو کے جناب علی میں کدے خیال ہی نہیں کیتا کہ میں ایسے علاقے میں رہ رہا ہوں جہاں ہم بھلے منو کھا لیتے، احساس ہوتا ہے جی ہوتا ہے۔ یار ایک ہی دانہ پیش کیا، وہ میرا اپنے علاقے میں اتنا وافر تھا وہاں کبھی میں نے خیال ہی نہیں کیا، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ ہم کتنا قیمتی ہے۔ بلکہ اس پہ ایک اور واقعہ ہم نے استادوں سے سنا، تو وہ یہ جو ہے نا ابدالی افغانستان کا زیادہ فاتح کہتے ہیں، سب ادھر سے ہی ہے، یہ تو سارا مفتو علاقہ ہے، یہ تو بس جانوروں کا وہ کیا ہے کھلواڑ ہے، کبھی کوئی ان پہ حکمرانی کرتا رہا، کبھی کوئی حکمرانی کرتا رہا۔ بلکہ ہمارے ایک استاد سے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما رہے تھے کہ لاہور شہر بیچارہ جناب علی اس طرح یہاں کے دارالعلوم دیوبند کے فادر ایک وائس پرنسپل رہے ہیں جامعہ پنجاب کے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے ایک عربی میں شعر کہا تھا کہ لاہور اس طرح خالی ہے جیسے اپنے نام میں نقطوں سے خالی ہے، یہاں لاہور میں کوئی قد آبر علمی شخصیت لاہور کی پیدا نہیں ہوئی، وہ سب باہر سے ہے، وہ میڈیکل کے لائن سے ہو، ڈاکٹر اگر کوئی بڑا ہے تو یہاں کا نہیں ہے لاہور، اور اگر کوئی وکیل بڑا ہے تو وہ بھی یہاں کا نہیں، ویسا کوئی ہے لاہور کا بڑا ڈاکٹر، کوئی انجینئر، اور ہماری علمی دنیا میں کوئی شیخ الحدیث ہے، وہ حدیث کا امام، تفسیر کا امام، وہ بھی باہر کا ہے، جامع شفیع کے بانی وہ امرتسری، مولانا حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مہاجر لاہور کے نہیں تھے، تو یہ سارا علاقہ جناب علی یہ فاتحین سے خالی ہے، یہ سب مفتوح علاقہ ہے ہر ایک خیر۔ تو ابدالی رحمۃ اللہ علیہ، احمد شاہ ابدالی، احمد شاہ ابدالی، جزاک احمد شاہ ابدالی، انہوں نے دہلی کو فتح کیا، جب اس علاقے میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہیں قیام فرما لیں، یہیں رہ جاؤ، تو انہوں نے برجستہ جملہ کہا ای جا انارے کندھار نیست، ایتھے کندھار دا انار کوئی نہیں ہے، تو میں تو کندھار ہی جانا ہے واپس، تو اس کو احساس ہوا کندھار کے انار کا دہلی میں جا کر، ان کو قیامت کے دن جہنم میں احساس ہوگا، مدینہ کی زندگی پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے اور ان کا دائیں اور بائیں ابو بکر عمر ہوتے تھے، وہاں ان کو احساس ہوگا ہم نے اگر دل سے بھی مانا ہوتا تو آج ہم ابو بکر کے ساتھ، یہ اس احساس کی بنیاد پہ ان سے کہا گیا ان کے لیے دردناک ہے، بس میں ان کے لیے بڑا عذاب، ان کے لیے دردناک، جو ایک ایک سیکنڈ میں ان کو اذیت ہے۔ آگے فرمایا جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے، زمین پہ بسنے والے دو ہی طرح کے لوگ ہیں، فسادی اور اصلاحی، فسادی اور اصلاحی، مگر فساد اور اصلاح کا معیار کیا ہے؟ رانا صاحب توجہ، فساد کسے کہتے، اصلاح کسے کہتے؟ اللہ کی توحید مان کر اس کی اشاعت کرنا، قرآن کو مان کر اس کے پیغام کو آگے تک پہنچانا اور دین اور شریعت کو لے کے چلنا، یہ اصلاح ہے۔ اصلاح اس قانون کو یہی پارلیمنٹ میں ہو، یہی ہمارے تمام اداروں میں ہو، تمام دفاتر میں، یہ اصلاح ہے، اور اس کے برعکس دنیا میں جتنا بھی نظام ہے وہ فساد، معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ فساد، تو اس کی وہ اور نظام پیش کر رہے تھے اندر سے، اور اسے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، کیا مطلب؟ ہمارے اس قانون کو قبول کرو، اس کی طرف آؤ، جو میں نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے قرآن کی شکل میں، اس کو قبول کرو، عملاً اس کی جد و جہد میں شریک ہو جاؤ، وہ دل سے اس کو قبول، وہ کہتے ہیں جناب، مجھ سے کہا گیا زمین میں فساد نہ کرو، یہ نفاق فساد ہے، یہ جو تمہارے دلوں میں کفر ہے فساد ہے، یہ تمہارے کفر دلوں میں شرک ہے، یہ فساد ہے، میرے پیغمبر کے خلاف حسد کینا بغض، یہ فساد ہے، چھوڑ دو اس کو۔ قرآن کے علاوہ جتنا بھی کچھ ہے وہ کیا ہے؟ فساد۔ ہمارے ہاں جناب علی اسلامی ریاستوں میں دونوں نظام کو لے کے چل رہے ہیں، صاحب عدالتی نظام وہ 29 والا ہے ابھی تک کہ اس میں بدل گیا وہ، جب تو وہ 1898 والا 47 سے پہلے کا ہے، جی بہت پہلے۔ پچھلی صدی کا ہے، تنظیرات وہی 18ویں صدی کا ہے۔ اچھا، اور کچھ ہم نے اسلامی بنا لیا، شریعی بن شریف بن گیا، آدھا تیتر آدھا بٹیر، نہ ادھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر۔
ادھر کے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ رسالت۔ ہم بڑے مطمئن دونوں نظاموں کو لے کے چل رہے ہیں۔ نہیں، اصلاح کا نظام صرف قرآن کرتا ہے، اس کے ماورا ہوئے زمین کے جتنے نظام ہیں وہ اصلاح کے نہیں ہیں۔ یورپ جو نظام دے رہا وہ اصلاح نہیں، امریکہ وہ نہیں، وہ جتنی مرضی ترقی کر دے، وہاں ذرا کیمروں کی دنیا ہٹاؤ، وہاں ذرا یہ مادی لائٹ بند کر کے دیکھو، پھر دیکھو وہاں بنتا کیا ہے۔ ہمارے استاد مولانا چودھری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ میں یورپ کے سفر میں دعوت تبلیغ کے سفر میں جاتا تھا تو میرے ساتھ وہاں کے نمائندے ہوتے تھے رہبر، تو وہ ہم گاڑیوں میں ایسے علاقوں گزرتے تو وہ ہم وہاں گھیر لیتے اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ پیسے ساتھ رکھو، ان سے جان بچانے کے لیے ان کو پیسے دیتے تھے۔ یہ یورپ، وگرنہ تمہاری جان خطرے میں، دن ڈاکو سارے لٹے رہے۔ اور اگر آپ ان کو بے ایمانہ فسادی مزید سمجھتے ہیں تو افغانستان میں کیا کیا انہوں نے؟ یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے کیا؟ عراق کی سرزمین پہ کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ؟ اور پچھلے دنوں امریکہ نے کہا ہے کہ میں روئے زمین پہ جہاں چاہوں جب چاہوں ڈرون حملہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ یہ اصلاح کی فساد ہے؟ جہاں چاہوں ہو، اینٹ سے اینٹ بجا دی افغانستان کی، نہ مساجد کو چھوڑا، نہ مدارس کو، نہ ہماری عیدگاہوں کو، نہ جنازوں کو، نہ بازاروں کو، نہ مارکیٹوں کو، نہ دفاتروں کو، وہ کارڈ پر بمباری کی۔ ہاں، کارڈ پر بمباری رسم یہ بچے تو یہ بھی نہیں سمجھتے کوئی کی مصیبت ہے، کڑی کڑی گلا سمجھائیے۔ یہ کارپیٹ ہے جی، اس طرح کی بندہ نہیں، اسے بھی آسان بتا مسلسل پنڈا جے جدو واشنگ مشین نہیں سی تے جناب ساڈی جناب ماواں لیڑے تو ہوندیاں سی تھاپیاں نال تے کیویں کٹدیاں سی، کوئی تھان رہ نہ جائے۔ کار بمباری کا مطلب یہ کچھ چیز رہ نہ جائے، جتنے دیکھا اتنے جناب بھی تھاپی نو مارنا، وہ لکڑی دی بنی ہوندی سی، وہ ٹکا کے کوٹتا جناب، وہ بیٹ بنیا ہاں۔ تو یہ بڑے کم ہوندے ہیں تو فرمایا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، ان سے کہتے وہ کہتے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ ہاں، اس لیے ایک وزیر ہے تو جناب بڑا چول سا، مگر ہفتہ 10 دن پہلے اس نے بیان دیا کہ جناب یہ لبرل ہے، سیکولر ہے، کوئی اسلام کا نام نہ لیا تھا نہ ہے، ہم نے اسلام کے نام پہ بنائے نہیں، ہم نے ملاؤں کے لیے بنائے نہیں ہے۔ ایک پاسے تو لگی ویسا واضح تو ہو گیا نا، کوئی ایک نہیں، بڑا چہتا ہے کابینہ کا وہ۔ اسی پر علامہ اقبال نے کیا کہا، تعظیم میں تم ہو نظارہ تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تعظیم ہماری کس کی، ثقافت کس کی؟ شادیوں پہ دیکھ لو غرارہ کس کا، ساڑی کس کی، کلہ کس کا؟ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہم نے پاکستان بنایا، 74 سال ہو گئے، ساڈے وڈیاں نو پتہ بھی نہیں دینا لباس دا ہو کے جڑا ہن نواں ہونا دا لباس ایجاد ہویا، ساڈے منڈے کڑیاں چھڑ دے ہی نہیں پہ۔ کیا دعوت ہے ہم کو؟ گڈیاں کس کی، پتنگ کس کی، کس کا کلچر ہے؟ سارا کلچر ہی وہی۔ وہ ان کے جو دن ہیں وہ ہولی شولی کی کیا رہا سب، وہ آپ کو ماشاء اللہ یاد رہتے ہیں، ہمیں تو بھول جاتے، دیوالی ہولی، ماشاء اللہ حافظ اچھا اللہ نظر بسے بچائے۔ تو وہ جو ہمارے ہاں جناب بچے کرتے ہیں، جس دن گرمیوں کی چھٹیاں نہیں ہوتی بچے جناب بوتلیں سے لے کے آتے سیٹ رہے ہوتے ہیں۔ خیر، تو فرمایا زمین میں فساد نہ کرو، کہتے ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم نے تو اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے الا انہم هم المفسدون، یہ فساد ہے۔ میری توحید کا انکار کرنے والا فسادی، شرک کا بازار گرم کرنے والا فسادی، اور قرآن کے خلاف نظام چلنے والا وہ فسادی، لیکن ان کو اپنے فساد کا شعور ہی نہیں۔ اور آگے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ، جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، تو کہتے ہیں ہم کیا ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ جیسے لوگ ایمان لائے یہ ایمان لاؤ، یہ ہمارے ہاں ایمان کا معیار یہ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے آمنو کما آمن ابو بکر و عمر و عثمان علی، ایسے ایمان لائے۔ بالخصوص خلفائے راشدین، بالعموم تمام جماعت صحابہ کرام، ان کی طرح ایمان، یہ ایمان بولتے ہیں۔ یہ آئیڈیل ہے، یہ ماڈل ہے، نمونہ ہے، معیار ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ہمارے ہاں مکانوں کے ماڈل بنائے جاتے ہیں،
اور پھر پابند کیا جاتا ہے مستری کو، اے دیے اس میں رد و بدل کی اجازت نہیں ہے کہ نہیں یہ ذرا خوبصورت نہ سوتر اے تیری خوبصورتی ہو میں تو ماڈل دے دی ایسا بھائی ہے، اس میں کمی بیشی گنجائش ہوتی ہے مستری کی، وہ جتنا مرضی کہے کہ نا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور سورہ اسی سپارے کے آخر میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ان کی طرح ایمان لائے تو تم کامیاب و ہدایت یافتہ ہو، ان سے علیحدہ ہٹ کے ایمان لاؤ گے تمہارا ایمان مت ہوگا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے رکھ دیا ہے عمر کی زبان اور دل پہ ایمان، حق کو رکھ دیا اللہ تعالیٰ، یہ وہ لوگ بالکل۔ اور جناب صدیق تو جناب علی وہ بالکل مزاج نبوت کے رنگ میں سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ہاں اس پہ ایک دلیل دے دیں۔ جی جی ارشاد۔ ہاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمان لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ قرآن برحق نہیں ہے، آپ کی نبوت برحق نہیں، بالکل ہے، تو پھر یہ لچک دار معاہدہ کیوں صلح حدیبیہ؟ جی فرمایا اللہ خیر کرے، یہ مجلس ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس کے کچھ دیر کے بعد عمر نے مجلس کی جناب صدیق اکبر سے، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی برحق نبی ہے نہیں، تو جو جواب سرکار دو عالم نے دیا تھا مینو آن وہی جواب صدیق اکبر نے، بے شک۔ مزاج نبوت میں لگے ہوئے جی بالکل، ان کے تو شان کیا ہے، تو فرمایا اللہ کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ انہوں نے بیوقوف کہا ایمان والوں کو، اللہ نے جواب میں ان کو کہا یہ بیوقوف نہیں تم بیوقوف۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں ہم ایمان لے۔ جب ان کا مجلس ہوتی ہے سچے دل سے ایمان قبول کرنے والے دھوکہ دیتے ہیں ہم ایمان لے ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف، شیاطین سے کون مراد ہے؟ وہ کٹڑ کافر ہے ابو جہل والی بات۔ یہاں کوئی زیادہ ہی بعضوں کا آدمی کہے سوال اٹھا دے گا کہ یہ دعوت و تبلیغ کا انداز یہ نہیں ہے کہ اپنے مخاطب کو شیطان کہنا ہے۔ بہت سے لوگ زیادہ ہی اخلاق کے علمبردار ہیں نا کہ جو مخالف کو اتنا سب جملہ کہتے ہیں جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ان کا کفر یقینی قطعی ہو چکا تھا، آغاز کے زمانے کی بات ہے، جب وہ آ گیا تھا کہ وہ اللہ نے ان کے متعلق بتا دیا اب ایمان نہیں لائیں گے، اس زمانے کی بات، آغاز کی بات ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، ان ایمان والوں سے، جماعت صحابہ سے مذاق کر رہے ہیں۔ انہوں نے جماعت صحابہ پیغمبر کی جماعت کے ساتھ استہزاء اور مذاق کا کہا، اور اللہ کو دیکھے ان سے کتنا پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے مذاق میرے نبی سے مذاق، نبی سے مذاق میرے سے مذاق، پھر اس کا جواب میں دوں گا، میں بھی تم سے یہی مذاق کروں۔ یہاں بھی رانا صاحب کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سبحان ربی کا، سبحان اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، یہ استہزاء اور مذاق کرنا اللہ تو ان سے منزہ اور مبرہ ہے، ان کی شان و سبحانیت کے خلاف لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو ایسا انداز نہیں اپنانا چاہیے۔ تو اس کا جواب بڑا خوبصورت آپ سے نظرات نے کہ اس کو کہتے ہیں مشاکلت، جیسا سوال ویسا جواب۔ پنجابی جنہوں کہتے ہیں جے جا منہ جی عدلے کا بدلہ، عدلے کا بدلہ۔ قرآن کی آیت ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٌ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، سزا کہتے ہیں جرائم پہ سزا دینا، اور اعمال صالحہ پہ جو ملے گا اس کو کہتے ہیں جزا، بدلہ۔ تو قرآن نے ایک جگہ کہا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٌ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، اور برائی کا بدلہ بھی اسی جیسا ہوگا۔ حالانکہ جزا لفظ عدل کے لیے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بدی کا بدلہ بھی بدی ہوگی۔ وہ ہے نا تو تم قتل کرتے تھے اور اللہ نے بھی بھیج کر دیا ہے۔ یہ آیت بھی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جی انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اللہ بھی کر رہے، تو انہوں نے ہم سے مذاق کیا، تو اسی کے جواب میں مشاکلت ہم بھی کریں گے۔ اللہ کی طرف سے مذاق نہیں ہے، جیسا وہ کریں گے ایسا ان کو جواب دیں ایسے گے۔ بالکل۔ اور ایک روایت میں حضرت غالب بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اصحاب رسول سے بھی ہے کہ کل
آخرت میں جہنم کے جس طبقے میں ان کو رکھا جائے گا منافقین کو، وہ بہت بڑا وادی، اس کے نیچے سے ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اس میں جنت کو دیکھیں گے اور سارے آئیں گے وہاں. جب قریب آ جائیں گے داخل ہونے کی کوشش کریں گے کہ ہماری سزا پوری ہو گئی، چلو ہم جنت سے بڑھ چلیے، دروازہ بند کر دیا جائے گا. اللہ یستہزئ بہم، تم نے دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ مذاق کیا، آج ہم تمہارے ساتھ یہاں وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو مہلت دے رہے ہیں ان کی سرکشی میں، یا مہون، اندھے پھر رہے ہیں، بھٹکتے پھر رہے ہیں نابیناؤں کی طرح. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ منافق ہیں، انہوں نے گمراہی کو خریدا بدلے ہدایت کے. ایسا بڑا توجہ طلب جملہ ہے کہ اللہ نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بڑا خوبصورت اس کو سمجھایا ہے، دو حرفی، دو جملوں میں کہہ دی. اللہ نے ہمیں زندگی دی، اسباب دیے، اب اس کے بدلے میں اس عمر، اس کے بدلے میں ہم ایمان کو خریدتے. عمر اور اسباب کو دے کر ہم نے صرف کر کے خرچ کر کے کفر کو خریدا. یہ گویا کہ ہم نے غلط تجارت. تاجر تجارت کرتا ہے نا، پیسے دے کے سودا لیتا ہے، پیسے دے کے سودا لیتا ہے، مبیع لیتا ہے رسول مال کو دے کے. ہم نے، اللہ نے ہمیں زندگی دی اور اسباب دیے، اب اس کے ذریعے ہمیں اسلام خریدنا چاہیے تھا. اللہ کی توحید کو لیتے، قرآن کی صداقت کو لیتے، نبی کی اطاعت کو لیتے، وہ ہم نے نہ لیا. ہم نے وہ، اب ایک آدمی اس کے بدلے میں کفر کو لیتا ہے، عمر کو. اور عمر بھی کیسی، جس کے متعلق ہے کہ جس طرح جون جولائی کے مہینے میں برف پگھلتی ہے اور یہ عمر بھی ایسے ہی پگھل رہی ہے، ختم ہو گئی، یہ ہمارے ہاتھوں نکل رہی ہے. ہم اس کو اچھی جگہ پہ لگا دیں، توحید پہ، پیغمبر کی شریعت پہ لگا دیں تو اچھی تجارت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان نالائقوں نے وہ تجارت کی، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا. فما ربحت تجارتہم، اب ان کی تجارت نے ان کو فائدہ، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ ہے. آگے اللہ نے دو مثالیں اور دی. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا. صحرا میں، جنگل میں، علی ایک آدمی روشن کرے آگ اور اس کے سارا ارد گرد کا روشن ہو جائے، یہ ایمان لائے گویا کہ روشنی. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، اندر سے ایمان کو قبول نہیں کیا تو وہ پھر اندر اندھیرے. اب ایک آدمی آگ کو روشن کرے، اندھیرے میں اس کو تمام جہتیں، سمتیں، شرقاً غرباً سب نظر آ رہا ہے، ادھر یہ ہے یہ ہے. اس کے بعد اچانک آگ بجھ جائے تو اندھیرے میں کھڑا. اللہ تعالیٰ ان کی آگ کو لے، وہ روشنی کو لے گیا. اور اب یہ کیا ہے، وہ اندھیرے میں کچھ بھی نہیں دیکھا. پھر دوبارہ اندھیرے کے اندھیرے موت آئی، ڈاکٹر صاحب موت کی شکل میں پھر کہاں چلے گئے، پھر اندھیرے، پھر کہاں اندھیرے. اور اندھیرے میں حسین حضرات نے لکھا ہے کہ منافقین پہ ایک درجے کا اندھیرا نہیں ہے، سب سے پہلے کفر کا اندھیرا، اور اس کے بعد بیماری کا اندھیرا، اور اس کے بعد یہ ان پہ اندھیرا ہے وہ اس کا جو یہ مذاق کرتے تھے، یہ جو انہوں نے دردناک عذاب، یکذبون، جھوٹ بولتے تھے، یہ اندھیرا، اور یہ جو دھوکہ دیتے تھے یہ اندھیرا. یہ سارے کے سارے اندھیرے. آخرت میں عذاب قبر کا اندھیرا. اتنے اندھیروں میں ہوں گے یہ 6-7 اندھیرے انہی آیات کے تحت. تو فرمایا اور اب ہے کیسے یہ سم بکم عمی، آدمی کے پاس بولنے کی صلاحیت ہو تو گناہ کاٹ لیتا ہے، یا وہ سن سکتا ہو، وہ جا رہا ہے نا آدمی، وہ کہاں جا رہے ہو، آگے رکاوٹ ہے، ادھر ہم جائے ہو جناب ادھر کھدائی ہو رہی ہے، نیا پاکستان بن رہا ہے، ٹھہر جاؤ ادھر. آدمی واپس گلیوں سے نکل جائے گا. اب وہ سن بھی نہیں سکتا، آگے جا رہا ہے تو دیکھ لے، دیکھ کے واپس آ جائے، بینائی بھی نہیں ہے اس کی، وہ کہاں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے ایسے بہرے گونگے اندھے، زبان ہو تو بولنا ہو تو آدمی بندہ پوچھ کے کیسے جناب راہ پوچھ لینا ہے، پوچھ بھی نہیں سکتے. یہ منافق بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لا یرجعون، دوبارہ لوٹ کے واپس یا ان کی مثال ایسے. اور مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ تمثیل کا معاملہ قرآن میں اور بھی مثالیں ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، وہ عالم جس کا اپنے علم پہ عمل نہ ہو تو فرمایا وہ اس طرح ہے جس طرح گدھے کے اوپر کتاب اللہ دی. اور مثال دی اللہ نے، وہ مکڑی کی مثال دی، کمثل العنکبوت. مشرک جو ہے اس نے جس طرح مکڑی کا ایک جالا کمزور ہوتا ہے تو صرف مشرک جو ہے اس کا عقیدہ بھی اتنا کمزور ہے، اس کا عقیدہ بالکل کمزور ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں.
وہ شجر کو مان رہا ہے، حجر کو مان رہا ہے، بتوں کو مان رہا ہے، یہ کیا دیں گے؟ ان کے اختیار میں کچھ نہیں، اتنا کمزور عقیدہ۔ تو یہ مثالیں اللہ نے 20 کیوں دی ہیں، احادیث میں مثالیں ہیں۔ پہلی آسمانی کتاب مثال تھی، یہاں مثال دی تو یہ دوسری مثال دی کہ وہ یہ اب آسمانوں سے بارش اتر رہی ہے اور اس میں اندھیرا بھی ہے، گرج ہے، چمک ہے، اور وہ اس کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کر لیتا ہے، اچانک گرج چمک ہوتی ہے، ڈر جاتا ہے موت کا ڈر سے۔ تو فرمایا یہ بھی بالکل اسی طرح اندھیرے کا، کفر کا گرج چمک لینا، یہ ہلکی پھلکی جناب وہ یہ منافق لوگ وہاں پہ آسمان سے بارش ہو کے یہ پھر اندھیروں میں۔ تو ان پہ بارش ہوئی، قرآن کا نزول یہ بارش ہے، پیغمبر کی دعوت یہ بارش ہے، گرج چمک ڈرایا جا رہا ہے ان کو، نہیں، اسے فائدہ نہیں اٹھایا۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت دونوں کو لے جائے۔ یہ بالکل فائدہ نہیں، یہ مادی اعتبار سے، اور اصل میں جو ہم کہتے ہیں نا اندھا نہیں، اس آنکھ کے اندھے کو حقیقی اندھا نہیں قرآن نے کہا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، یہ منافق جو ہے دل کے اندھے، اس آنکھیں نہیں، یہ تو چل رہی ہے ان کی، اس آنکھ سے تو مادی دنیا کو دیکھ رہے ہیں، یہ زمین کا تجارت معاملہ سارے کر رہے ہیں، مگر اس آنکھ کے اندر یہ آنکھ کھلی ہوتی تو ان کو میری تخلیق کے شہکار کو دیکھ کے میری ذات بھی سمجھ میں آتی، یہ آنکھ دل کی آنکھ یہ سے بینائی ہوتی تو یہ اس سے فائدہ اٹھاتے تو میرے نبی کو بھی دیکھ لیتے۔ ان کی نگاہ یہ کہہ رہی محمد بن عبداللہ، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، بلال یہ آنکھ کے ذریعے سے دیکھا تو اس کو پتہ چل گیا، اس نے کہہ دیا محمد رسول۔ آنکھ کے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، احد احد کی آواز آ رہی کہ نہیں نہیں، لات منات ذات یہ نہیں ہے، احد قل هو اللہ احد کی طرف جا رہا، وہ اکیلا ہے، وہی ہے، مار دو، جسم کے ٹکڑے کر دو، چھلنی کر دو، کچھ بھی کر دو بس۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم چاہیں تو ان کی جناب لی وہ لے جائیں، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے فضل فرمایا کہ ایمان کی دولت سے اب کفر سے بچا کر اللہ نے ایمان دیا، اور وہ نظریاتی نفاق سے بچا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اب ہمارے لیے جو ہے نا صورتحال بھیانک یہ ہے کہ عملی جو نفاق ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس سے بھی حفاظت کرے۔ اللہ